تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم ایک مرتبہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ طلاق کے علاوہ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یعنی ان کے نکاح کا پاک رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، نکاح کا رشتہ ایک بہت مضبوط اور بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اعتماد ہونا چاہیے، آپسی محبت ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ تمام صورتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے سامنے صورتیں پیش آئے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، طلاق اور نکاح کے باریک مسائل ہوتے ہیں، یہ بہت پیچیدہ اور باریک مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے صرف آپ کے سامنے اس ویڈیو میں صرف موٹے پوائنٹ کو رکھا ہے۔ لہٰذا اگر سامعین میں سے کسی کے ساتھ طلاق یا نکاح کا کوئی باریک مسئلہ پیش آئے تو وہ اپنے قریبی علماء کرام سے رجوع کرے، فوراً خود سے فیصلہ نہ کرے، کیونکہ نکاح اور طلاق کے مسائل بہت باریک ہوتے ہیں۔ لہذا ہر کسی انسان کو الگ مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو انہی کی صورت مکمل اپنی قریبی علماء کرام کو بتائے اور مکمل جزیات کے ساتھ بتائے، ورنہ چھوٹے سے جزیات سے چھوٹی سی ایک بات رہ جانے کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس ویڈیو میں ہم نے موٹی اہم باتیں نوٹ کی ہیں۔ طلاق کے سوا وہ 7 چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، موت، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کسی بھی ایک کی موت ہو گئی تو ان دونوں کے درمیان سے نکاح کا پاکیزہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، خلا کہتے ہیں کہ عورت کچھ مالی معاوضہ شوہر کو دے اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، یا شوہر سے یہ کہے عورت کہ آپ پر جو میرا مہر واجب تھا آپ وہ نہ دے کر کے بدلے میں مجھے خلا دے دو، یعنی آپسی رضامندی سے دونوں جدائی اختیار کر لیں، تو اس صورت میں بھی دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، لیکن اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔ نمبر 3، ایلا یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو پھر اس صورت میں بھی دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ نمبر 4، غائب مفقود الخبر، یعنی شوہر ایسے لاپتہ ہو گیا ہو کہ اس سے کوئی رابطہ نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی خبر نہ مل رہی ہو، تو پھر عورت دارالافتاء میں اپنے قریبی دارالقضاء میں یہ فیصلہ کروا سکتی ہے کہ وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے، تو دارالقضاء والے یا دارالافتاء والے ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن عورت اس صورت میں خود سے فیصلہ نہیں لے گی، بلکہ دارالقضاء والے یا دارالافتاء والے شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں دونوں کے درمیان جدائی کرا سکتے ہیں۔ نمبر 5، نعوذ باللہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا، یعنی اسلام سے پھر جانا، کسی ایک کا کافر ہو جانا، تو اس صورت میں بھی دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ لیکن جدائی سے پہلے جو ابھی کافر ہے، یعنی جو مسلمان ہو گیا ہے، تو دوسرے پر جو ابھی کافر ہے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو دونوں کا نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جدائیگی اسلام لانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دوسرے پر اسلام کو پیش کیا گیا، اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے کسی سے نکاح کر لیا اور بعد میں یہ اطلاع ملی کہ ان دونوں نے ایک ساتھ کسی عورت کا دودھ پیا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، تو معلوم ہونے کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت، یعنی سسرالی رشتہ۔ اگر داماد نے اپنی ساس کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کر لی یا زناکاری کر لی تو اس صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی،
اور اسی طریقے سے اگر ایک باپ نے اپنے لڑکے کی بیوی سے یعنی بہو سے بدکاری کر لی تو پھر وہ بیوی بھی اس کے لڑکے پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ تھے 7 اہم مسائل جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کسی کے ساتھ انجانے میں یا خطاً یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کی وضاحت کی روشنی میں وہ مسئلے کا حل تلاش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا